اللہ تو سوا کسی بندے کو اگر تم ڈردا ہے تو تم مشرک ہے، تیرے بھی شرک ہے، جڑا ڈردے دے قابل ہے اس کو ڈر بندے کو کی ڈرنا۔ یہ تیرے پیر دا قول ہے جس میں تو شیخ عبدالقادر کہتا ہے۔ آج میرے جا پیر ہوئے تے آکھے میرے کو ڈرو جی، تو انہوں پتہ نہیں کی ہو جائے گا، میں چکر دے ماں تو انہوں برباد کراں، تو اڈے عقیدے خراب کراں۔ میں سیدھی گل کر رہا تھا، تسی اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اللہ دے نال رکھو تعلق، جس سے تسی بھی محتاج ہو تو میں بھی محتاج ہوں، تو میری ساری جد محتاج ہے۔ سمجھ آئی؟ اے جس ویلے درباراں تے اسی جاندے ہیں تے اے چما چٹی تے بوئے چمنے تے سجدے نے شکلاں بنانیاں، اے ساریاں رسول اللہ دی تعلیمات کے خلاف۔ جا کے قبر تے فاتحہ پڑھیا کرو، زیادہ نہیں آتا تے الحمد شریف پڑھ کے ولدالین تک کرا بری کل شریف پڑھ کے پھوک کے اپنے سینے تے ہاتھ چکو، یا اللہ اسی تیرا نیک بندہ سمجھ کے آئے ہیں، جہاں پر ہم اچھا سمجھ کر آئے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، تو اگر ان کے مقام رسیدہ ہیں، تیرے کاغذوں میں فٹ ہیں، ٹھیک ہیں، تو ان کے صدقے ہم پر کرم کرنا۔ اور اگر کوئی لغزش خامی رہ گئی ہے بتقاضائے بشریت، کیونکہ مکمل انسان تو کملی والا ہے نا، تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو میں نے جو تلاوت کی ہے یہ میں ہدیہ کرتا ہوں اس صاحب مزار کو، اس کی لغزش کو معاف فرما اور اس کے درجات کو بلند فرما۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، سینے کی طرف کھڑے ہو کر ارسال ثواب کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھیجو، جس طرح میں نے طریقہ بتایا عرض کرو، تو شیخ خوش ہوگا۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے کہ تم دوسروں سجادہ نشینوں اور صاحبزادوں کو دیتے ہو، صاحب مزار پہ گلوں میں ڈالتے ہو، تو صاحب قبر کو کیا دیتے ہو؟ وہاں جو کام اگلے جہاں آئے گا وہ تو قرآن مجید ہے، قرآن شریف پڑھو، وہاں پڑھ کے احسان کرو تم نے ہدیہ پیش کیا۔ اگر کوئی ان میں خامی ہے اللہ کے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، تم عرض کرو۔